Assalamu alaikum, dear listeners and readers. Welcome back again. کھولو لیکن نور ششوپن میں مبتلا تھی کہ وہ جائے یا نہ جائے. کیا ہوا گڑیا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں بھائی، بس وہ یہ کہتے بیٹھ گئی. بھائی ایسا نہ ہو اریال بھائی کو اچھا نہ لگے. فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا. تم اندر بیٹھ جاؤ. تو نور اندر بیٹھ گئی. وہ دونوں پارٹی کے لیے چل دیے. اریال پہلے سے ہی پارٹی پر موجود تھا. جیسے ہی نور کو اندر آتا دیکھا تو وہ نور کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس کی طرف بڑھنے لگا. گڑیا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ اریال نے غصے سے نور سے کہا. بھائی وہ اس کے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں تھے. وہ بہت معصوم شکل بنا کر بہرام کو دیکھ رہی تھی. مطلب آپ سمجھائے نا بھائی کو. میں لایا ہوں اسے، بہرام بولا. کیوں لائے ہو اسے؟ اریال نے غصے سے پوچھا. بھائی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ میری بھی بہن ہے. آپ نے شادی بھی ہمارے بنا پوچھے کر دی تھی. میں نے کچھ نہیں کہا. نہیں نا تو اب آپ بھی کچھ نہ کہیں. تو اریال نے بہت مشکوک نظروں سے اپنے آپ پر قابو پایا اور اس نے اپنی مٹھیاں بیچی اور وہاں سے چلا گیا. نور بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی وہاں پر کھڑے ہوئے اور سب کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی. اسے سیان کا ڈر تھا. پتہ نہیں وہ اس کا کیا حال کرے گا جب وہ اس کو یہاں دیکھے گا. وہ یہ سب سوچ رہی تھی کہ پارٹی میں سیان داخل ہوا. اس نے وائٹ بلیک 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا. وہ بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا. اس بار نور اس کو دیکھ کر مدہوش ہونے لگی تھی، بلکہ اسے اب ڈر بھی لگ رہا تھا بہت زیادہ. وہ کپا رہی تھی. سیان سب سے مل رہا تھا. اس کی نظر ابھی تک نور پر نہیں پڑی تھی. پارٹی شروع ہو گئی تھی. گرلز بوائز ڈانس کر رہے تھے. بڑے بڑے بزنس مینز موجود تھے. پارٹی میں سب کی نظر نور پر جمی ہوئی تھی، لیکن سیان نے ابھی تک نور کو نہیں دیکھا تھا. سب شراب پی رہے تھے. ویٹر نے نور کو بھی دینا چاہیے لیکن نور نے انکار کر دیا. نور کو منہ ڈرا سے مت دیکھ کر ایک آدمی ہاتھ میں گلاس لیے ہوئے اس کے پاس آیا. ہیلو بیوٹیفل گرل، آپ کی تعریف. وہ اسے دیکھ کر اور ڈر گئی تھی کہ اچانک سیان کی نظر اس پر چلی گئی. نور کو دیکھ کر سیان کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو گیا تھا اور اس کے پاس دلاور ملک کو دیکھ کر سیان کو اور بھی غصہ آنے لگا. نور بار بار سیان کے سرخ چہرے کو دیکھ رہی تھی اور وہ بھی ڈر گئی اور اریال کی نظریں دلاور ملک کی طرف گئی تو اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچی اور دلاور نور سے بار بار باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نور بہت زیادہ ڈر رہی تھی. وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی. وہ بس سیان کی طرف دیکھ رہی تھی. اریال نور کی طرف آتا ہی کہ سیان کو نور کی طرف جاتا دیکھ کر وہیں پر رک گیا. سیان نور کے قریب گیا اور نور کو کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا. دلاور ناسمجھی سے سیان کو دیکھ رہا تھا. مطلب تم کون ہو اور اسے کمر سے کیوں تھاما ہوا ہے؟ سیان اس کی ناسمجھی جان کر اسے کہنے لگا. شی از مائی وائف. دلاور ملک کو جھٹکا لگا یہ سن کر کہ سیان کی شادی ہو گئی ہے. او پروردگار، تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ ہمیں تو آج پتہ چل رہا ہے. دلاور نے ہاتھ میں شراب کے گلاس پکڑتے ہوئے کہا. سیان بس اس کو سخت خوری سے نواز رہا تھا کیونکہ وہ انتہائی بگڑا ہوا آدمی تھا. ویسے آپس کی بات ہے مسٹر سیان، تمہاری وائف بہت خوبصورت ہے. آئی لائک اٹ. اس نے ایک گندی نظر نور پر ڈالتے ہوئے سیان سے کہا. سیان کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی اور وہ نور کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک کمرے میں لے گیا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ کس کی اجازت سے یہاں آئی ہو تم؟ بولو. اس نے نور کو کندھے سے تھامتے جھنجھوڑ کر کہا. نور کو لگ رہا تھا جیسے اسے کندھے اب ٹوٹ جائیں گے. اتنے زور سے سیان نے اسے دھکا دیا تھا. چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے. نور نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا. میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، تم کیوں آئی ہو یہاں؟ سیان نے چبا چبا کر کہا. میں وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. تو سیان نے اسے بیڈ پر دھکا دیا تو وہ بیڈ پر گر گئی. نور، میں تمہاری ہر بات برداشت کر سکتا ہوں لیکن میری اجازت کے بغیر ایسی پارٹیز میں آنا اور بے خدا ساڑی پہن کے آنا، تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہیں پر رکو، میں اپنا کام نپٹا کر آتا ہوں، پھر تم میرے ساتھ گھر چلو گی. وہ یہ کہہ کر چلا گیا.
نور ڈری سہمی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ میں آنکھوں سے آنسو بہہ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ سیان کو اتنا برا لگے گا اس طرح پارٹی میں آنا۔ سیان واپس پارٹی میں چلا گیا تو اریال اس کے پاس گیا۔ نور کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر جائے گی۔ میں چھوڑ دوں گا، اریال نے کہا۔ نہیں، میں نے کہا نا، میرے ساتھ ہی جائے گی، سیان نے غصے سے کہا۔ مطلب کہ تم نے نور کو روکا کیوں نہیں؟ اسے یہاں کیوں آنے دیا؟ اریال اس کے غصے کو سمجھ کر وہاں سے چلا گیا اور پارٹی میں مشغول ہو گیا۔ وہ شخص تمہیں دکھ رہا ہے نا، جس نے وائٹ بلیک سوٹ پہن رکھا ہے؟ وہ والا سر؟ بیٹے نے سیان کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے کہا۔ ہاں ہاں، یہی ہے۔ تم نے اس کو یہ گلاس دینا ہے۔ اور اس آدمی نے 5,000 کے 4 نوٹ ویٹر کی جیب میں ڈال دیے تو ویٹر خوشی خوشی سیان کو گلاس دینے کے لیے چلا گیا۔ سر، کیا آپ یہ لینا پسند کریں گے؟ نہیں، سیان نے دو ٹوک جواب دیا۔ سر، یہ وائن نہیں ہے، یہ نارمل جوس ہے۔ تو سیان نے اس ویٹر کو بہت غور سے دیکھا، پھر وہ گلاس اٹھا کر پی لیا۔ اس نے سارا گلاس ختم کر دیا تو وہ شخص بھی کافی خوش ہو گیا۔ 5 منٹ گزرنے کے بعد سیان کو چکر آنے لگے۔ وہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر اریال اس کے پیچھے لپکا۔ سیان، کچھ نہیں، دور رہو مجھ سے۔ اریال نے سیان کو پکڑا ہوا تھا۔ سیان سنبھل میں نہیں آ رہا تھا۔ لگتا ہے کہ کافی نشہ ملایا ہوا تھا اس میں، اس لیے یہ نشہ سیان پر چڑھ گیا تھا۔ اریال نے بہت مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ بہرام، تو نور کو بلاؤ، جلدی کرو۔ بہرام نور کو لینے کے لیے چلا گیا۔ وہ آدمی اریال کو سیان کے پاس دیکھ کر غصے سے سرخ ہوا۔ یہ کون ہے؟ اس نے دوسرے آدمی سے پوچھا۔ یہ اس کا سالہ ہے۔ اس کی بہن کی شادی سیان سے ہوئی ہے، وہ لڑکی جس نے بلیک ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اس کے رشتہ دار بھی یہاں پر موجود ہوں گے؟ اس شخص نے دوسرے شخص کو غصے سے کہا۔ سر، میں بھول گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں نیچے کر لی تھی۔ تمہارے ساتھ تمہیں بعد میں دیکھ لوں گا، وہ غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ نور کو پتہ چلا کہ سیان کو کسی نے شراب پلا دیا تو وہ بھاگ کر اس کی طرف لپکی اور سیان کو بازو کو اپنے کندھے پر رکھ دیا۔ اسے سہارا دینے لگی۔ میں بھی چلوں بھائی؟ بہرام نے کہا۔ نہیں بہرام، تم یہیں پر رکو، تمہاری یہاں پر ضرورت ہے۔ میں اور گڑیا لے جائیں گے اسے گھر۔ نور اور اریال نے سیان کو مشکل سے تھام کر گاڑی تک لایا۔ اریال ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور نور پیچھے سیان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بھائی، کس نے پلا دی تھی وائن؟ مجھے نہیں پتا گڑیا، تم اس کو سنبھال لو گی؟ لو۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے تو اریال کے موبائل پر بہرام کی کال آنے لگی۔ ہاں بہرام، بولو۔ بھائی، وہ مسٹر حسین آپ سے ملنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ ہماری ڈیل ہونے والی ہے۔ اچھا، میں بس آ رہا ہوں۔ اس کو گھر تک لے جا سکتی ہو؟ ہاں بھائی، آپ فکر نہ کریں، میں لے جاؤں گی۔ نور نے مشکل سے سیان کو گاڑی سے باہر نکالا اور اریال وہاں سے چلا گیا۔ سیان کبھی ایک طرف جاتا تو کبھی دوسری طرف۔ تم اس پارٹی میں کیوں گئی؟ تمہیں سب دیکھ رہے تھے، بہت گندی نظروں سے۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے، تم میری بیوی ہو، تم کیوں وہاں گئی؟ اس نے نور کی تھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ سوری، میں آئندہ نہیں جاؤں گی، نور نے کہا۔ ہاں، اگر آئندہ تم گئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میں اب سے نہیں جاؤں گی۔ آپ میرے ساتھ اندر چلیں۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، مجھے یہیں رہنے دو۔ اچانک سے بارش میں بھی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بہت تیزی سے بھیگنے لگے تھے۔ اندر آئیں، بارش ہو رہی ہے، بیمار پڑ جائیں گے ہم۔ نہیں، آ جاؤ، بارش میں ساتھ نہاتے ہیں۔ اس نے نور کو گود میں اٹھایا اور گول گول گھمانے لگا۔ نور بھی ہنسنے لگی، لیکن اسے ڈر تھا کہ یہ ابھی ہوش میں نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اسے گرا دے۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں، میں گر جاؤں گی۔ آپ، نور نے چیخ کر کہا۔ نہیں گرو گی، ٹرسٹ می، یقین کرو مجھ پر، بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ تو نور بھی خاموش ہو گئی۔ 5 منٹ کے بعد اس نے نور کو نیچے اتارا۔ اچھا، اب اندر چلیں، نور نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ تو اس نے نور کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نور نے بڑی مشکل سے تھامتے ہوئے اندر لائی تھی، کیونکہ وہ بہت بھاری اعصاب کا مالک تھا۔ کتنے موٹے ہیں آپ؟ نہیں، تم بہت چھوٹی ہو۔ میں چھوٹی نہیں، آپ بہت زیادہ بڑے ہیں۔ ہاں، میری چھوٹی سی بیوی، سیان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کہا نا،
کہا میں چھوٹی نہیں ہوں، نور نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ وہ سیان کو بہت مشکل سے کمرے تک لے کر آئی تھی۔ ہال میں دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، شاید سب سو رہے تھے کیونکہ 1:30 کا وقت ہو رہا تھا۔ سیان کو سنبھالنا بہت بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا نور کے لیے۔ وہ بہت مشکلوں سے اسے کمرے تک لے کر آئی، کمرے کا دروازہ کھول کر، اور سیان کو اس نے صوفے پر پھینک دیا۔ اف کتنے بھاری ہیں آپ، نور نے پھولی ہوئی سانسوں سے کہا۔ آپ کے لیے میں کپڑے لاتی ہوں، آپ چینج کر لیں۔ جیسے ہی وہ جانے لگی تھی کبرڈ کی طرف کہ اچانک سے اس کی ساڑی کا پلو کھینچ لیا تو نور ہکا بکا ہو کر رہ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ نہیں چھوڑوں گا، تم اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ آج تمہیں چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا۔ کیوں مجھے اتنا زیادہ ستاتی ہو؟ مجھے تم اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں دکھاتی ہو؟ میں لڑکیوں سے دور رہنا چاہتا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر بہت مشکل سے دور رہ پاتا ہوں۔ آج میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ وہ نور کی نزدیک جا کر اسے کہہ رہا تھا۔ نور بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جب وہ نور کی طرف پہنچا تو نور اپنے قدم پیچھے کی طرف لینے لگی اور اس کے پیچھے وہ قدم بڑھانے لگا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ سیان بس اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ نور دیوار کے ساتھ لگی کیونکہ اور جگہ باقی نہیں رہی تھی، تو سیان نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ لیے اور نور کو پن کر لیا۔ آپ کپڑے چینج کر لیں، آپ کے کپڑے گیلے ہیں، آپ چینج کر لیں، آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ نور کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ بیمار نہیں ہوں گا، تم ہو نا ساتھ۔ پتہ ہے پہلی بار جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو مجھے تم بالکل حور کی طرح دکھی تھی، لیکن پتہ نہیں تم اور حور پتہ ہے تم میں اور حور میں کیا فرق ہے؟ وہ بہت زیادہ ڈرپوک تھی، تم نہیں ہو۔ تم شکل میں اس سے ملتی ہو لیکن حرکتیں تمہاری اس کی طرح نہیں ہیں۔ وہ نور کے بالوں کو کھول بھی رہا تھا اور بتا بھی رہا تھا۔ حور بالکل تمہاری طرح خوبصورت تھی، پر اس کی قسمت اس طرح کی خوبصورت نہیں تھی۔ سیان نے افسوس زدہ لہجے میں کہا۔ نور بس اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے نور کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ نور کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ سیان نے یہ دیکھ کر بولنے لگا، اوہ، شرماتی بھی ہو تم؟ مجھے تو پتہ نہیں تھا میری بے شرم بیوی اتنی شرمیلی ہو سکتی ہے۔ میں بے شرف نہیں ہوں، نور نے غصے سے کہا۔ ہاں تم کہہ سکتی ہو مجھے کیسے تم مجھ سے پیار کا اظہار کرتی تھی، کیسے مجھے اپنی ادائیں دکھا کر مجھ پہ اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، تو آپ مجھے دیکھ کر متوجہ کیوں نہیں ہوتے تھے؟ ہوتا تھا متوجہ، لیکن جب میں تمہارے قریب آتا تھا تو مجھے حور کی یاد آتی تھی، اس وجہ سے میں تم سے افتوں دور رہتا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے تم سے محبت ہو جائے اور میں حور کے ساتھ بے وفائی کر دوں، لیکن پھر بھی تم سے دور رہنا میرے لیے سب سے مشکل کام ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ خوش رہیں گے تو حور کو بھی خوشی ہوگی آپ کو ایسے دیکھ کر۔ یہ سن کر سیان خاموش ہو گیا۔ بے شرم، نور کو یہ ورڈ اچھا نہیں لگا تھا، اور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ تم رومانٹک ہو۔ بے شرم کیا ہوتا ہے؟ نور اپنے ساتھ بڑبڑا رہی تھی، اور بس میں شرم ورڈ پر ہی اٹکی ہوتی بس وہ شرم ورڈ پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ کیا بڑبڑا رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ سیان نے اسے بیڈ پر پھینک دیا اور خود بھی اس وجہ کا۔ آپ ہوش میں نہیں ہیں، پلیز دور رہیں مجھ سے، نور نے اٹکتے ہوئے کہا۔ صبح کے وقت سیان کی آنکھ کھلی تو اس کے سر پر شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، وہ سر کو تھامتے ہوئے تھا کہ اچانک اس کی نظر نور پر پڑی، جو شیشے میں اپنے بالوں پر کنگھی کر رہی تھی، اور اس کے بال گیلے بھی تھے، مطلب یہ کہ وہ بھی نہا کر آئی تھی۔ لیکن سیان کے لیے گیلے بالوں کو دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ تو ہر روز ہی نہاتی تھی صبح کے وقت، لیکن اس کا یوں شرمانا، آنکھیں پھیرنا، دوپٹہ منہ میں لے کر جانا، یہ سیان کو عجیب کشش میں مبتلا کر رہا تھا۔ لیکن وہ زیادہ دیر تک کچھ نہ سوچ پایا، کیونکہ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے پھر سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ کیا آپ کے سر میں درد
بہت زیادہ درد ہو رہا ہے؟ نور نے فکر مندی سے پوچھا۔ سیان نے کچھ بھی نہ بولا۔ اچھا میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں، اس کے بعد آپ دوائی کھا لیجیے گا، آپ کا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سیان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، لیکن سیان کا دیکھنا اسے مزید شرمانے پر مجبور کر رہا تھا، اور وہ شرماتے ہوئے کمرے سے بھاگ گئی۔ سیان اپنا سر کو تھامے ہوئے باتھ روم میں گھس گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک نظر دیکھا تو وہ شرٹ لیس بھی تھا، لیکن وہ فی الحال کچھ بھی نہیں سوچ پا رہا تھا کیونکہ اس کے سر میں بہت شدید درد ہو رہا تھا۔ ماما مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ سکینہ بیگم جو کچن میں کام کر رہی تھی اریال کی بات پر اسے دیکھنے لگی اور پھر ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ ہاں بیٹا بولو، سکینہ بیگم نے بہت مصروف انداز میں کہا۔ اچھا آپ ناشتہ بنا لیں، اس کے بعد مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سبھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اریال بولا، ہاں مجھے شادی کرنی ہے۔ تو سکینہ بیگم نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، تمہاری بات بن گئی؟ بنی کہاں ہے مما، وہ تو منہ بھی نہیں لگاتی۔ تو پھر شادی کیسے کرنی ہے جب دلہن ہی راضی نہیں ہے؟ مما مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھ سے کبھی بات کرے گی، وہ بہت زیادہ ڈرپوک سی ہے۔ بس آپ ان کے گھر رشتہ لے جائیں۔ اچھا لے کر تو چلی جاؤں گی، یہ تو بتا دو کہ وہ کون ہے؟ ماما وہ سیان کی بہن ہے، حرم خان۔ سکینہ بیگم اریال کو دیکھتی رہی، پھر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ ہاں وہ بچی بہت زیادہ پیاری ہے اور بہت ڈری رہتی ہے۔ سکینہ بیگم نے کہا، ہاں ماما، کیونکہ سیان نے اسے کبھی باہر کی دنیا دیکھنے ہی نہیں دی۔ پھر تو سیان نے بہت برا کیا، لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کو معاشرے کے مطابق چلنے پڑتا ہے تاکہ وہ آگے جو بھی سچویشن ہو اسے سنبھال سکیں، اس کا مقابلہ کر سکیں۔ ہاں ماما آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں؟ خیر میں اسے بدل دوں گا، بس آپ جلدی جا کے ان سے میرا رشتہ مانگے۔ ہاں بیٹا صحیح کہہ رہی ہو، مجھے کل ہی جانا ہوگا کیونکہ پھر مجھے جلدی بہرام کی شادی بھی کروانی ہے۔ میں اب اکیلے میں یہ سب کام نہیں کر سکتی اور مناظم پر بھی گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ ہزاروں کام ہوتے ہیں، لوگوں کے گھر جانا پڑتا ہے، ان کا حال احوال پوچھنا پڑتا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں بہرام کی اور تمہاری شادی ساتھ ہی کروا دوں تاکہ میری ذمہ داریاں کم ہو جائیں۔ ہاں ماما آپ کو جیسا ٹھیک لگے۔ پھر آپ پہلے ان کو جواب بھجوا دیں کہ آپ ان کے گھر آ رہی ہیں۔ ہاں صحیح ہے، میں انہیں بتا دوں گی، لیکن یہ مت بتانا کہ آپ کس وجہ سے آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے صحیح ہے، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور سکینہ بیگم ابھی کافی حد تک خوش تھی۔ سیان تیار ہو کے جب باہر آیا تو سب ناشتے کے ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے۔ فیروزان تو کب کے چلے گئے تھے، وہ صبح جلدی ناشتہ کرتے تھے اور آفس کے لیے نکل جاتے تھے۔ جب وہ ناشتے کے لیے آیا، ناشتہ کرنے لگا کہ اچانک اس کی نظر نور پر پڑی جو نظریں جھکائے شرمائے ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ جی بی جان اور امینہ خانم بھی سیان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سیان تو حیران تھا کہ ہو کیا رہا ہے وہ سب کو ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے تھوڑا سا ہی ناشتہ کیا تھا اور وہ اٹھ گیا کیونکہ وہ سب کا یوں دیکھنا، اس کی طرف دیکھ کر مسکرانا عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنے آفس جا کر سوچنا تھا کہ کل رات کو ایسا کیا ہوا تھا، کیونکہ اسے کل کا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اسے بس ایک بات کا ڈر تھا کہ کاش ایسا نہ ہوا وہ جو سوچ رہا تھا کہ نور کا شرمانا اسے باور کرا رہا تھا۔ نور پر حیا کی شرم تھی۔ سکینہ بیگم یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اور انہوں نے نور کا ماتھا چوم لیا تھا۔ نہیں بس اس بات کی خوشی تھی کہ سیان نے اسے اپنا بیوی ہونے کا حق دے دیا۔ وہ دونوں کنواروں والی شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی کنواروں والی زندگی گزار رہے تھے۔ نور کے لیے نیا احساس تھا کہ اپنی محبت، اپنے محرم کا قرب حاصل کرنا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے تہھانے پہنچا تو وہ اپنے آفس کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک شامر اور مریم سامنے آ گئے۔ باس ان کی لاشوں کو ہم نے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، سیان یہ کہہ کر اپنے آفس چلا گیا۔ باس تمہیں عجیب سے نہیں لگے؟
ہاں کافی پریشان سے لگ رہے ہیں مجھے. ہاں کل تو پارٹی پر گئے تھے نا، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا وہاں پر. اللہ جانے. مریم نے کہا. اچھا. موت کے دروازے پر. شامل تم میری بات کیوں نہیں مان رہی؟ ایک بار میری بات پر عمل کر کے تو دیکھو. مریم تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ ہم ایک ایسی سچویشن میں نہیں ہیں جہاں ہم بچے پیدا کر سکیں. موت کے دروازے پر ہمارے دروازے پر ہر وقت دستک دیتی رہتی ہے. کبھی بھی ہمیں موت آ سکتی ہے. پھر ہمارے بچے کیا کریں گے؟ دیکھو نا شامیر، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے. مجھے بچے چاہیے. مریم نے روتے ہوئے کہا. اچھا تم رونا بند کرو، کچھ سوچنے دو مجھے اس کے بارے میں. فی الحال تم چپ ہو جاؤ. اس کے بعد ہمیں مشن پر بھی جانا ہے. ہاں لیکن مشن کے ہونے کے بعد وعدہ کرو کہ ہم بچے پیدا کریں گے. ہاں وعدہ. شامیر نے نہ چاہتے ہوئے بھی وعدہ کر لیا. ثانیہ کی طبیعت بھی اب کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی. اسے اب پتہ چل گیا تھا کہ احمد اس سے محبت کرتا ہے. اسے بہت افسوس ہوا کہ وہ احمد کی محبت کو کیوں جان نہ پائی. اسے کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ میں اس کی آنکھوں میں محبت ہی نہ دیکھ پائی. لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ حکمت کو ایک چانس ضرور دے گی. احمد بھی بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا. وہ دونوں اب ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے. ثانیہ تم نے ان کا ڈیٹا چیک کر لیا ہے؟ احمد نے ثانیہ کے کیبن میں آتے ہوئے اس سے پوچھا. جی میں نے چیک کر لیا ہے، آپ دیکھ لیں. اسے کمپیوٹر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. ڈیٹس کوڈ. تم نے بہت اچھا کام کیا ہے. ہمارا بہت زیادہ کام تو ہو گیا ہے، احمد نے ثانیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا. لیکن ثانیہ حیران تھی اس عمل پر. احمد کو جب احساس ہوا تو وہ جھٹ سے ثانیہ سے دور ہو گیا. سوری. اتنا خوش ہو گیا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. ثانیہ کے اس عمل پر گال سرخ ہو گئے تھے. اسے شرماتے ہوئے کہا. احمد نے ثانیہ کو یوں پہلی بار دیکھا تو وہ اس پر پھر سے فدا ہو گیا. ثانیہ تم نے شادی کے بارے میں کیا سوچا؟ جی کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گی؟ احمد نے بہت زیادہ ڈرتے ہوئے پوچھا. اسے ڈر تھا کہ شاید ثانیہ منع کر دے گی. جی میں تیار ہوں، ثانیہ نے بہت مدھم آواز میں کہا. تو احمد نے مدہوشی میں اسے اٹھا کر گول گول گھمانے لگا. ثانیہ بھی کھلکھلائی. لیکن احمد میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ ہماری شادی بہت سادگی سے ہوگی اور بس نکاح اور رخصتی. ہاں میں بھی تم سے یہی کہنے والا تھا. تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ہمارے گھر والے نہیں ہیں جو ہماری شادی دھوم دھام سے کروائیں. اس لیے ہماری شادی سادگی سے ہی ہوگی. مگر احمد افسردہ ہو کر کہنے لگا. کوئی بات نہیں، ہم دونوں ہی ہیں ایک دوسرے کے لیے. اچھا میں باس سے بات کرتا ہوں اس کے بارے میں. ہم جمعے کو ہی نکاح کر لیں گے. اتنی جلدی؟ ثانیہ نے وقت ہوتے ہوئے کہا. جلدی کیا ہے؟ آج اتوار ہے اور 4 دن کے بعد 4 دن ہیں ہمارے پاس. جتنی تیاری ہے 4 دن کے اندر کر لو. جمعے کے دن ہی ہمارا نکاح ہوگا، پھر تمہاری رخصتی. تو ثانیہ کچھ بھی نہ بول پائی. شادی تو ویسے بھی سے کرنی تھی، آج کرے ابھی کرے یا 1 سال بعد، شادی تو کرنی ہوگی. اس لیے وہ مان گئی. سیان بار بار کل کی پارٹی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اسے کچھ یاد ہی نہیں آ رہا. کیا ہوا تھا کل؟ وہ اپنے دماغ پر بوجھ ڈالتے ہوئے سوچ رہا تھا. تو دھیرے دھیرے اسے سب باتیں یاد آنے لگی. وہ حیران پر حیران ہوتا جا رہا تھا. کیسے وہ پارٹی میں حرکتیں کر رہا تھا، پھر گاڑی میں بیٹھا، پھر بارش میں نور کے ساتھ نہایا، پھر نور کو گود میں اٹھایا، پھر کمرے میں جو کچھ ہوا وہ آگے کچھ بھی نہ سوچ پایا. اس نے اپنے بالوں کو مٹھی سے جکڑ لیا. سیان کو اب نور پر غصہ آ رہا تھا کہ اگر ان کے بیچ میں جو بھی ہوا، نور کو ایسے شرمانا نہیں چاہیے تھا سب کے سامنے. وہ ایسے تاثرات دے رہی تھی کہ سب کو پتہ چل گیا. سیان نور کی ایسی حرکت پر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا تھا. وہ اب گھر کیسے جائے گا؟ وہ یہی سوچ رہا تھا. یہ میں نے کیا کر دیا؟ افسوس، یہ میں نے کیا کر دیا؟ سیان نے احمد کو آواز دی تو وہ ایک آواز کے ساتھ ہی لبکا.
سنو کل جس ہال میں پارٹی ہو رہی تھی اس کی CCTV فوٹیج مجھے سینڈ کر دو۔ اوکے سر۔ یہ کہتا ہوا سیان کو معلومات دیتا ہوا وہ چلا گیا کہ کس نے اس کو وائن پلائی تھی۔ وہ بھی اتنے حد تک کہ اسے ذرا سا ہوش بھی نہ رہا، وہ کہاں بیٹھا ہے، وہ کہاں ہے، اور وہ مدہوش ہو گیا۔ نور بیٹا تیار ہو جاؤ، آج تمہاری ماما آ رہی ہیں۔ نور یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی، وہ تیار ہونے کے لیے کمرے میں چلے گی۔ حرم بیٹا تم بھی تیار ہو جاؤ۔ امینہ خانم نے حرم کو بھی جانے کو کہا، وہ دونوں تیار ہونے کے لیے چلے گی۔ نور باہر آئی تو اس نے لائٹ پنک کلر کی فراک اور چوڑی دار پجامہ پہن رکھا تھا، بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا، اس رنگ میں وہ اور زیادہ بھی حسین لگ رہی تھی، چمک رہی تھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو، بی جان نے بے ساختہ کہا۔ حرم بھی باہر آئی، اس نے پیچ کلر کی قمیض اور ٹراؤزر پہنے ہوئے تھے، بالوں کو پونی کی شکل میں باندھے ہوئے اور سر پہ اچھے سے دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھا، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میری دونوں بچیاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں، سارا حسن تو ان دونوں پر حتم ہے، بی جان بولی۔ تو امینہ بیگم کچن سے آئی تو بی جان کی بات کی تائید کرنے لگی۔ ہاں بی جان، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بچیاں بہت پیاری لگ رہی ہیں ہماری۔ امینہ خانم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ امی میں آپ کی ہیلپ کر دوں؟ نور بولی۔ ہاں بیٹا ذرا کر دو، میرے کمر میں درد ہو رہا ہے جس کی وجہ سے زیادہ کھڑے نہیں ہو رہا جا رہا۔ جی میں آتی ہوں۔ حرم بھی بولی میں بھی چلوں؟ تو امینہ خانم نے ان دونوں کو کچن میں آنے کا کہا تو وہ دونوں بھی کچن میں آ گئی۔ جیسے ہی کچن کا کام ختم کر کے نور، حرم اور امینہ خانم باہر آئی تو اسی وقت ثانیہ بیگم بھی نمودار ہوئی۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری بچی؟ ان نے نور کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں ماما، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ مجھے بتایا بھی نہیں، مجھے تو امی سے پتہ چلا ہے آپ آ رہی ہیں، نور نے شکایت کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ ہائے اللہ، تو پھر میں نے تو آپ کا سرپرائز خراب کر دیا، امینہ خانم نے بولا۔ کوئی بات نہیں امینہ صاحبہ، سکینہ بیگم نے ہنستے ہوئے بولا۔ تو وہ سب سے ملی۔ السلام علیکم آنٹی۔ حرم نے بھی انہیں سلام کیا تو ان نے حرم کو ماتھے پر کو چوما۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ آنٹی ٹھیک ہوں آنٹی، حرم نے نظریں جھکا کر کہا۔ سکینہ صاحبہ بیٹھ جائیں۔ جی بی جان۔ سکینہ بیگم کو بٹھا دیا گیا۔ اور سنائیں سب ٹھیک ہے؟ بچے کیسے ہیں؟ بہرام اور اہلیال سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک۔ اس طرح معمول کی باتیں ہوتی رہی، کھانا بھی کھایا گیا۔ بہو یہ سنان ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ اس کا تو گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں مورے، فون کر کے پتہ کرتی ہوں۔ فیروز بھی ابھی تک نہیں آئی۔ مورے سنان کے ابا کو تو اسلام آباد جانا تھا، ابھی تک شاید اس لیے نہیں آئے، شاید کل آئے۔ اچھا تو سیان کو کال کر کے جلدی بلاؤ، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ جی بی جان میں آپ لوگوں سے آج ایک ضروری بات کرنا آئی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے ناامید نہیں کریں گے۔ ہاں سکینہ بات کرو۔ انشاءاللہ بتاؤ تو ناامید کی کیا بات ہے؟ ہم تمہیں ناامید نہیں کریں گے بی جان۔ اسی دوران امینہ خانم بھی بولی اور ان کی طرف متوجہ ہوگی کیونکہ سیان فون نہیں اٹھا رہا تھا اور نور کو پتا تھا کہ وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا، اس لیے وہ دبی دبی ہنسنے لگی۔ ہاں بی جان، تو میں کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے بیٹے اریال کے لیے آپ کی بیٹی حرم کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں آج۔ یہ بات سن کر ہال میں ایک سناٹا چھا گیا کیونکہ سب حیران تھے، سب سے زیادہ حیران تو حرم تھی، وہ یہ سن کر بھاگ گئی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ پرپوزل اچھا لگا ہوگا، سکینہ بیگم بولی۔ ہاں کیوں نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اریال بیٹا تو بہت اچھا بچہ ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمیں سب سے بات کرنی ہوگی، تب ہی ہم آپ کو جواب دے پائیں گے۔ جی بی جان بولی۔ ہاں کیوں نہیں، آپ سوچ لینا، میں آپ کو پرسوں کال کروں گی، اگر آپ لوگ راضی ہوئے تو میں آ جاؤں گی اور رسم وغیرہ بھی کر لیں گے۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور بی جان بولی۔ نور بہت زیادہ خوش تھی یہ سن کر کہ حرم اس کی بھابھی بنے گی۔
اچھا بس میں چلتی ہوں، بی جان مجھے بہت زیادہ کام ہے گھر پر۔ رک جاتی، اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ بی جان بولی۔ میرا بھی دن نہیں دل نہیں کر رہا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، بچے اور ان کے پاپا آفس گئے ہوئے ہیں، میں گھر میں اکیلی رہ جاتی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی اجازت آپ لوگ مجھے اجازت دیں۔ سکینہ بیگم چلی گئی تھی۔ ہائے کتنا اچھا رشتہ آیا ہے حرم کے لیے، بی جان بولی۔ ہائے مورے آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اریال تو بہت پہلے سے ہی مجھے اچھا لگتا تھا، میری دلی خواہش تھی کہ وہ حرم کا رشتہ اسی کے ساتھ ہو۔ امینہ خانم بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ ہاں کی تو ہم دونوں تو راضی ہیں، لیکن ہمیں فروز اور سیان سے بات کرنی ہوگی کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، پھر ہم حرم سے بات کریں گے۔ جی بی جان بولی۔ ہاں بی جان آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ ہاں بہو تو تو نے سیان کو کال کی نہیں؟ مورے میں نے کی تھی، وہ تو میرا فون ہی نہیں اٹھا رہا۔ ہاں وہ شرما رہا ہوگا، بی جان نے ہنستے ہوئے کہا، تو امینا خانم بھی ہنس دی۔ فیروز خان گھر آ چکے تھے اور بی جان نے ان سے بات کی تھی، تو انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا اریال اور حرم کی شادی پر، بس سیان سے بات کرنا رہ گئی تھی۔ سیان نے پتہ لگوا لیا تھا کہ کس نے اس کو وائن پلائی تھی، اب وہ انہیں پکڑنے میں لگا ہوا تھا، کیسے بھی کر کے اس نے اسے سزا دینی تھی۔ سیان پوچھنا چاہتا تھا کہ کس لیے اور کیوں اسے نے اس کو شراب دی۔ وہ اس پر پکڑا گیا ہے جس نے آپ کو وائن پلائی تھی۔ آپ آ جائیں، وہ تہنے کے کمرے میں بندھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ سیان نے سارا کام ختم کر کے اس نیم اندھیرے کمرے کی طرف چلنے لگا۔ وہ کمرے میں آیا تو کرسی گھسیٹ کر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا اور گن کو جیب سے نکال کر اسے صاف کرنے لگا۔ تو بتاؤ جان زیب، کیوں تم نے مجھے وائن پلائی؟ میں نے نہیں پلائی۔ اچھا تم نے نہیں پلائی تو کس نے پلائی ہے؟ سیان اپنی سبز آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ کس نے وائن پلائی ہے، وہ اٹکتے ہوئے بولا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں تمہارا چہرہ ہے، تم نے ویٹر کو مجھے وائن پلانے کے لیے کہا، تو مجھے بتاؤ، صاف صاف بتاؤ کس نے پلائی ہے مجھے وائن، اور کیوں تم نے مجھے وائن پلائی؟ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ وجہ کیا تھی مجھے وائن پلانے کی؟ چاہتے کیا ہو تم بتاؤ؟ اس نے گن کو جازیب کے کھوپڑے پر رکھ کر پوچھا۔ سیان کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اس پر۔ میں وہ ڈر کے مارے کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ بولو کیوں پلائی تم نے مجھے وائن؟ اس بار سیان داڑا تھا۔ ہاں میں نہیں پلائی تمہیں وائن، کیونکہ تم نے سارے شیئر اپنی کمپنی کے نام کر دیے ہیں، ہماری کمپنی کے شیئر بہت گر گئے ہیں اور کوئی بھی ہم سے پروجیکٹ نہیں خرید رہا، اس لیے میں تمہیں مارنا چاہتا تھا تاکہ تمہارے سارے شیئر میرے پاس آ جائیں، تو اس لیے میں نے تمہیں مارنا چاہا تھا۔ وہ چیخا۔ اوہ تو یہ بات ہے، اگر تم مجھے مار بھی دیتے نا تب بھی تم شیئر نہیں خرید سکتے تھے، اپنے شیئر نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ تم میں وہ صلاحیت اور قابلیت ہے ہی نہیں۔ آئی سمجھ، اگر میں نہیں تو کل دوسرا بھی اپنی کمپنی کے شیئر بڑھاتا تو کیا تم اسے بھی مار دیتے؟ وہ سیان اپنی آنکھیں اس پر گاڑے ہوئے تھا، اس کی آنکھیں نیلی ہو رہی تھی کہ اس بندے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ایسی ہو رہی تھی کہ کوئی بندہ بھی اسے دیکھ کر ڈر جاتا۔ وہ سہم گیا تھا۔ تمہیں سزا تو دینی پڑے گی تاکہ تم آئندہ یہ سب حرکتیں نہ کرو۔ احمد اور شامید اس کو اتنا مارو کہ یہ بے ہوش ہو جائے، پھر سے گھر تک چھوڑ آنا۔ اوکے باس، وہ دونوں بولتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ باس اور مریم پیچھے سے آواز لگانے لگی تھی۔ کتنی بار کہا ہے مریم کہ مجھے پیچھے سے آواز مت لگایا کرو۔ سیان اب باہر آ گیا تھا۔ سوری باس، مریم نے نظریں جھکا کر کہا۔ اچھا بولو کیا بات ہے؟ سر ہمارا اگلا مشن کب سٹارٹ ہوگا؟ وہ تو جب اوپر سے آرڈر آئے گا تو میں تم سب کو بتا دوں گا۔ اتنی جلدی کیا ہے تمہیں؟ نہیں باس، جلدی تو کوئی نہیں۔ سیان وہاں سے چلا گیا۔ تم لوگوں نے
اسے گھر پہنچا دیا؟ مریم پوچھنے لگی۔ ہاں پہنچا دیا، بہت مشکل سے اسے گھر والوں تک پہنچایا کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے۔ اچھا اس کی آنکھوں میں پٹی تو باندھی ہوئی تھی نا؟ اس بار ثانیہ نے سوال پوچھا۔ ہاں باندھ دی تھی، احمد بولا۔ تم لوگوں کو پتہ ہے میں نے باس سے پوچھا ہے کہ مشن کب سٹارٹ ہوگا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ جب اوپر سے آرڈر آئیں گے تو تب تم لوگوں کو بتا دوں گا۔ ہاں تم نے ایسا بے تکا سوال کیوں پوچھتی ہو؟ مریم نے شامل کو آنکھیں دکھائی۔ یہ بت کا سوال نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ سوال تھا۔ آئی سمجھ مسٹر شامی راجپوت، تم دونوں لڑنا بند کرو اور میری بات سنو، ہم دونوں تمہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ ثانیہ بولی۔ ہاں لڑنے سے اچھا ہے ہماری بات سن لو، اس بار احمد بولا۔ تو دونوں بڑے غور سے ثانیہ اور احمد کو دیکھ رہے تھے۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ یہ کہہ کر وہ دونوں ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہم دونوں جمعے کو نکاح کر رہے ہیں۔ وہ سچ؟ مریم تو اچھل پڑی تھی۔ ہاں تو تم دونوں نے باس سے بھی بات کر لی؟ ان نے اجازت دے دی؟ احمد نے خوش دلی سے شامل نے خوش دلی سے کہا۔ ہاں ہم باس سے بات کر لی، احمد نے خوش دلی سے کہا۔ ویسے تم دونوں کا یہ فیصلہ بہت زیادہ اچھا ہے، شامل بولا۔ یار صرف نکاح کیوں کرنا ہے، ہمیں شادی بھی سادگی کے ساتھ ہوئی تھی۔ باس کی شادی بھی سادگی کے ساتھ ہوئی ہے؟ اب تم دونوں بھی شادی سادگی سے کر رہی ہو؟ مریم نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو مریم، ہم جس سچویشن میں ہیں ہم دھوم دھام سے شادی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ دھوم دھام سے شادی کریں پھر رسمیں وغیرہ کریں۔ ہم ایک گینگ ہیں، وہ بھی مافیا گینگ، تو ہمیں ہر چیز حالات کی مناسبت سے کرنی ہوتی ہے۔ ثانیہ بولی۔ ہاں نا، یہ بات تو میں کب سے مریم کو سمجھا رہا ہوں لیکن یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں، شامل بولا۔ اچھا بس کرو تم دونوں، اچھا ناراض تم مت ہو۔ ثانیہ اس کے پاس آئی اور اسے گلے لگاتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا بس اب مسکے لگانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں میں مسکے لگا رہی ہوں، اب مسکے ہی رہ گئے ہیں۔ احمد شرارتی انداز سے گویا ہوا تو وہ سب ہنس دیے، لیکن شامل زیادہ ہنس نہ پایا کیونکہ مریم کافی زیادہ سیریس لگ رہی تھی اس دفعہ بچوں کے معاملے میں۔ وہ جیسے ہی حرم کے کمرے میں پہنچی تو حرم نے ساری